ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، اور تمام درود و سلام اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے کہ جن کی خاطر کائنات کو خلق کیا گیا۔ یہ وہ ہستیاں کہ جن کا وجود نورانی، اور یہ وہ ہستیاں جو خدا کی صفات جلال و جمال کا مظہر ہیں، اور انہی کی معرفت جتنی ہو سکے اس کی تاکید ہے۔ اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو خدا کی نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت ہے۔ فدای تو مادر ندارم تو دنیا کسی رو غیر تو ہمیشه همراه اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی معرفت میں ہی انسانیت کی بقا ہے۔ تو قلبم حرم داری دوست دارم میرا ان ہستیوں کی معرفت حاصل کرنے کا سفر بہت چھوٹی عمر سے شروع ہو گیا، کیونکہ میں مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اور میرے والدین کی ساری زندگی ذکر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزر گئی، اور الحمدللہ وہ ابھی تک اسی راہ پر گامزن ہیں۔ یقیناً اس پہلی درسگاہ کی برکت ان ہستیوں کی معرفت کے حصول کی تشنگی کو بڑھاتی چلی گئی، اور تقریباً 12 برس پہلے ایک نئی خواہش نے شدت اختیار کی کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ ان ہستیوں کی محبت اور معرفت بڑھتی چلی جائے، اور کیا راہ ہو کہ اس مقصد کے حصول میں کامیابی حاصل ہو۔ اسی دوران مجھے خواب میں بشارت ہوئی کہ میرے گھر میں علم نصب ہو رہا ہے، اور وہ علم فقط حضرت عباس علمدار کا ہی نہیں، امام الزمان علیہ السلام کا بھی ہے، اور پھر میرے والدین نے آ کر وہ علم نصب کر دیے۔ یہ تمام واقعات میرے پہلے والے گھر کے ہیں، کہ جس میں میری بڑی بہن نے مشورہ دیا کہ میں اپنے گھر میں نماز کا کمرہ بنا لوں، کیونکہ وہ کمرہ بالکل اس جگہ پر تھا کہ جہاں پہ باہر علم نصب تھا، لیکن خواہش یہ تھی کہ میرے گھر میں عزا خانہ ہو۔ بہرحال میں نے اپنے گھر میں نماز کا کمرہ بنا لیا۔ لیکن ذمہ داری کا احساس تھا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے گھر میں عزا خانہ کا ہونا، اس کی حفاظت اور اس کا خیال، اس کا تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے یہ جسارت نہیں کی۔ ای وای مادرم نفسی لک الفدا بی بی کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے ایک عجب خواب دیکھا کہ اس خواب میں میں نے اپنے آپ کو واقعہ کربلا کے زمانے میں پایا، اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرے گھر میں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا جھولا ہے، اور وہی جھولا کہ جو کربلا والا ہے۔ اور یوں ہمارے گھر میں خدا کے فضل و کرم سے
عزم سے کاوشیں بڑھیں اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے معجزہ سے 2019 میں ٹھیک 1 سال کے بعد اسی تاریخ میں ایام فاطمیہ میں کہ جس میں مجھے گزشتہ برس پرچم ملا تھا، وہ گھر مل گیا کہ جس کی آرزو تھی۔ فارس إلهي وبلا مضاهي باسمك نباهي وجه الدواهي فارس إلهي وبلا مضاهي باسمك نباهي کہ جس میں ایک کشادہ خانہ ہو، علیحدہ سے بارگاہ کی جگہ ہو اور جس میں شبیہ ذوالجناح کو پالا جا سکے۔ علی علی مولا علی علی مولانا علی مولا 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 علی علی اللہ مولا 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 علی علی اخبار بالاسفار لك يا كنز الاسرار حیدر کرام حیدر کرام۔ نہ صرف یہ تمام نعمتیں ملی بلکہ ساتھ ساتھ گھر کے ساتھ ہی دریا بھی بہتا ہے جہاں پر ہم امام کے نام کے عریضے ڈال سکتے ہیں۔ ایوں میرے خواب کو تعبیر مل گئی اور میرا آزا خانہ جیسا میں چاہتی تھی بن گیا۔ يا معتقد ثالث شهادة فاز الذي بك اعتقادا كم مرسل بيا علي نادى وباسمك تحقق مرادا كم مرسل تحزم بيك وانت اقدم منا بالخليقة وانت سر غامض ومبهم والشيع تعلم باسمك ينجلي الهم ينادي يا علي وما عظمك كالاسم الأعظم انت منجي اللي تحير علي رحمتك سمندر انت من للهدى مصدر وسيوطاتها هيدر يا حيد إلك إيد تنجي الندى محتار حيدر كرام حيدر كرام سركار علم۔ یہ تابوت جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک اپنا معجزہ ہے اور جس معجزے کے ساتھ یہ میرے گھر میں آیا وہ اپنی نظیر آپ ہے، ایک مومنہ ہے کہ جن کو میں نے تابوت کے لیے کہا تھا کہ مجھے تابوت چاہیے کیونکہ میرے گھر میں سالانہ مجلس ہوتی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، اور وہ خاتون ان کو ایک امام بارگاہ سے یہ تابوت ملا جسے انہوں نے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے لیا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے مجھے فون کر کے یہ کہا کہ اس تابوت کی ہیبت اتنی ہے کہ میں اس تابوت کو اپنے گھر رکھ نہیں پا رہی۔ اور اسی شام یہ تابوت میرے گھر میں آ گیا اور اس کی برکت اتنی تھی کہ ہر ایک کی حاجت پوری ہونا شروع ہو گئی، اور الحمدللہ اب پوری دنیا سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں اور اس تابوت پہ اپنی منت مان لیتے ہیں، اور الحمدللہ امام کے وسیلے سے خدا ان کی دعائیں مستجاب کرتا۔ ولا سيف إلى حفظ واللي اسمه فقار حيدر كرام حيدر كرام سركار علمدار تو عالم کے مددگار حيدر كرام حيدر كرام نبیوں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار حيدر كرام حيدر كرام مولا 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 علی ولی اللہ مولا 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 علی ولی اللہ بعلی 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 عايش بذكرك عبادة وكل حياتي يا الولي بعلي 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 حبك رضعت من أمي ووالدينا غيلي بعلي 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 وكبرت وانا بولاك ادعي كل ما ابتلي بعلي 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 لو ردت ادري اشد الكلمة هذه تعتلي بعلي بعلي بعلي
بعلي بيك اقوم وبيك اقعد وارتحالي ومنزلي بعلي 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 110 خطها رزيانة وكلها لي بعلي 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 110 خطها حرزيانة وكلها لي بعلي 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 بعلي. اس دور پرشوب میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. ان میں سے ایک میں بھی ہوں جو کینسر جیسی موذی مرض میں مبتلا تھا. تو کسی دست غیب کا متلاشی تھا تو میری شریک حیات کو عالم خواب میں اشارہ ہوا کہ آپ جائیں اور وہاں سے التجا کریں. تو ہم سسٹر گل زہرا کے ہاں گئے اور باب الحوائج کی بارگاہ میں وہاں بڑی عاجز و انکساری کے ساتھ التجا کی. آنسوئیں رواں کے ساتھ التجا کی کہ مولا اس موذی مرض سے نجات دو. تو الحمدللہ صحت یاب ہو گئے اور پھر دوبارہ وہاں جو ہے زیارت کا شرف حاصل کیا اور گل زہرا اور مولا کا جو ہے شکریہ ادا کیا. تو میرا دراصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان مولا سے صدقے دل اور پختہ یقین کے ساتھ اگر التجا کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جاتا ہے. صرف جگہ اور لمحات جو ہیں وہ مخصوص ہوتے ہیں کہ کہاں دل دعا ہفتے کے اندر بارگاہ مکمل ہو گئی. کہیں دور نہیں میرے گھر کے احاطے میں میرا امام بارگاہ بن گیا. حیدر حیدر سوق کوثر حیدر 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 ای مظلوم فاتح حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر 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 اول آخر حیدر 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 سوق کوثر حیدر 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 ای مظلوم فاتح حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر 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 اول
ای مظلوم فاتح حیدر حیدر فاتح حیدر افتادی در بستر زهرا بابا افتادی در بستر زهرا بابا چشمات از عشقت شده دریا بابا میبینم چه بغضی توی صداته یا زهرا داری روی لب بابا قربون دستای لرزونت بابا پر خون زلف پریشونت بابا اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده قربون چشمای گریونت بابا اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده قربون چشمای گریونت بابا یا علی 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 سربند زردت شده هم رنگ رو رد خون خوشگل یه گوشه ابرو اما انگار رفته دلتون جا که شب بود و تنهایی و غربت تابود میریزه آب روون اسما ای وای رو جسم بی جون زهرا ای وای نیمه شب تاریک 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 حیدر مونده تنهای تنها ای وای میریزه آب روون اسما ای وای روی جسم بیجون زهرا ای وای نیمه شب تاریک 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 حیدر مونده تنها تنها ای وای عمری این غم قاتل قلبت بوده وقتی پر زد دیدی که ابرو کبوده میسوختی و میگفتی یار جوونم زهرا جان خیلی برا داغ تو زوده بابا تو امشب میشه مهمون مادر از ما بیشتر درد تو میدونه مادر امشب میشه مرهم زخم سر تو اشک سرخ چشمای گریون مادر حیدر 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 اولاً تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خالصتاً ہماری بہن محترمہ گل زہرا کی اس دیرینہ خواب کی تعبیر ہے جو انہوں نے برسوں سے دیکھ رکھا تھا. جب ان سے آج سے کافی عرصہ پہلے بھی جب ملاقات ہوئی اور بات ہوئی تب بھی ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ایک ایسا امام بارگاہ ہو جہاں عزاداری سید و شہداء کو اس طرح سے انجام دے سکیں جیسا انہوں نے سوچ رکھا ہے. تو شکر الحمدللہ کہ یہ ایک قدم اس جانب بڑھا ہے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پروردگار اس امام بارگاہ کو اور ترقی دے. اس میں سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ہمارا امام بارگاہ کی تعمیر کے حوالے سے کوئی پلان نہیں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا. ہم کسی اور پروجیکٹ پر مصروف تھے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شہادت امام موسیٰ کاظم سے 20 یا 25 دن پہلے ہماری بات ہوئی اس حوالے سے، اور محترمہ گل زہرا صاحبہ نے جس طرح سے بات کی اور مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ سالانہ مجلس اس امام بارگاہ میں منعقد ہو، تو ان کے لہجے کا یقین دے کر ان سے بات کر کے مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہی وہ وقت ہے جب اس امام بارگاہ کی تعمیر
کا کام شروع ہو جانا چاہیے. حیدر حیدر اول آخر حیدر 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 ساقی کوثر حیدر 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 ای مظلوم فاتح حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر 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 اول آخر حیدر 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 ساقی کوثر حیدر 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 ای مظلوم فاتح حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر. جیسا آپ جانتے ہیں کہ تعمیری مرحلے میں کئی مشکلات کئی رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے اور اس میں بذات خود بھی تعمیر کے کئی مراحل ہوتے ہیں اور ہمیں مشکلات کا سامنا بھی ہوا، لیکن یقین جانیے کہ یہ تمام مشکلیں مولائے کائنات مشکل کشا علی ابن ابی طالب کے صدقے میں اس طرح سے حل ہو گئیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوا. اور جو لوگ میری کنسٹرکشن ٹیم کے علاوہ بھی جو لوگ اس تعمیراتی مراحل میں ہمارے ساتھ جڑے رہے اور آخری مراحل میں خاص طور پر کچھ احباب جو کہ مجلس میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر یہاں تشریف لائے تھے، وہ انہوں نے بھی اس بات کو ایکسپیرینس کیا کہ ایک روحانی کیفیت تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم تابع ہیں کسی عمل کے، کسی امر کے تابع ہیں اور ہم یہ تمام کام سر انجام دے رہے ہیں. باوجود اس کے کہ کئی مراحل پہ یہ لگا شاید یہ ہم اس پروجیکٹ کو ٹائم پر کمپلیٹ نہ کر سکیں، لیکن شبانہ روز محنت تمام افراد کی اور محترمہ گل زہرا باجی کا یقین اور مولا کی کرم نوازی، ان سب نے مل کے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم مجلس اعزاز سے پہلے اس کو اس قابل کر دیں کہ یہاں پر ایک مجلس اپنی تمام ترابطات کے ساتھ منعقد کی جا سکے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ مجلس ایک عجیب روحانی کیفیت کی مجلس تھی اور تمام زیارتیں جیسے سوچا گیا تھا اسی طرح نکلی. اور اس میں ایک اور سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ جو چیز سوچی گئی تھی جس طرح سے مولا نے اپنا کرم کیا اور وہ چیز اس طرح سے ہی ہوئی. اگر ہم شبیہ ذوالجناح کے حوالے سے بات کریں، وقت سے پہلے سب انتظامات مکمل تھے. تابوت کے حوالے سے بات کریں یا اور تزئین و آرائش کے حوالے سے بات کریں، آخری وقت تک کام ہوتا رہا، لیکن الحمدللہ تمام کام مجلس سے پہلے سر انجام پا گئے. آخر وہ دن آ گیا کہ جس کا مجھے بہت عرصے سے انتظار تھا. دل بی‌تاب اومده، چشم پر از آب اومده ماه ازالش گر ارباب اومده. دل بی‌تاب اومده، چشم پر از آب. کربلا سے آنے کے تقریباً 3 ہفتے کے بعد بارگاہ آل محمد میں 21 مارچ 2020 کو پہلی سالانہ مجلس کا انعقاد ہوا، جو ایک معجزہ سے کم نہیں تھا. نوحه برای ارباب جان آقا، سنه قربان آقا، سید لجان آقا جان آقا، سنه قربان آقا، سید لجان آقا جان آقا، سنه قربان آقا. دل بی‌تاب اومده، چشم پر از آب اومده ماه ازالش گر ارباب اومده. لشگر مشکی پوشا سینه زنای ارباب، شب همه شب میخونن نوحه برای ارباب جان آقا، سنه قربان آقا، سید لجان آقا.
برقرار کہ دل کی تہ میں کہیں نہ کہیں اپنے مولا علیہ السلام کے لیے محبت ہوتی ہے، اور اس کا جسم خاک کربلا کے خمیر سے بنا ہوتا ہے۔ معرفت ایک محبت ہے، ایک خوبصورت احساس ہے، ایک عشق ہے، ایک جذبہ ہے، ایک سکون ہے اور ایک سہارا ہے۔ ابھی نومبر 2019 میں ذاکرہ گل زہرہ نے اپنے عزاخانہ میں بیٹھ کر مجھے اپنے پچھلے 12 سال کی تاریخ بتائی کہ کیسے ان کے گھر میں عزاخانے کا وجود ہوا، پھر تابوت کا ان کے گھر پہ آنا، پھر مولا امام حسین کے روضے کا علم ان کو ملنا، اور کئی لوگوں کی حاجات جو ان کے عزاخانہ میں جو یہ پوری ہوئیں اور جو معجزے جو ہوئے تو انہوں نے مجھ سے وہ بیان کیے، اور ساتھ میں انہوں نے اپنا ارادہ بھی بتایا کہ انشاءاللہ یہ فروری 2020 میں عطیہ آل محمد جو ان کو ملا ہے تو اس کا جو یہ شکرانہ ادا کرنے جاؤں گی، اور یہ بارگاہ آل محمد کے مکمل ہونے کی حاجات مانگنے کے لیے انشاءاللہ 14 فروری کو جانے کا ارادہ ہے۔ اس دفعہ کچھ ایسا تھا کہ یہ مجھے بھی یہ کربلا جانے کی یہ شدت سے خواہش ہوئی، اور یہ سب کچھ جو یہ سننے کے بعد، اور خاص طور سے اس سفر کی مطلب وہ آخری رات مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک عجیب سا سکون، ایک عجیب سا اطمینان اور ایک پختہ بھروسہ اپنی حاجات کے مستجاب ہونے کا یقین میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ذاکرہ یہ گل زہرہ کے چہرے پہ دیکھا۔ اور پھر مجھے ذاکرہ کی طرف سے خبر ہوئی کہ 5 مارچ کو بارگاہ آل محمد کا کام شروع ہو گیا ہے اور 21 مارچ کو مجلس ہے، اور پھر آخر کار 21 مارچ کو پہلی مجلس ہوئی بارگاہ آل محمد میں۔ یہ جس شان کے ساتھ تقریباً 150 سے زیادہ عزادار وہاں موجود تھے، تو اس دن میری سمجھ میں آیا کہ یہ گل زہرہ کا یقین، گل زہرہ کا بھروسہ، ان کے چہرے کا اطمینان، ان کی دعائیں مستجاب ہونے کا سکون جو میں نے اس آخری رات کو ان کے چہرے پہ جو دیکھا تھا، تو وہ مجھے اس دن یہ سمجھ میں آیا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی میری سمجھ میں آیا کہ اسی ہی چیز کو معرفت کہتے ہیں۔ حیدر حیدر اول آخر حیدر، حیدر حیدر ساقی کوثر حیدر، حیدر حیدر ای مظلوم فاتح، حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر، حیدر حیدر اول آخر حیدر، حیدر حیدر ساقی کوثر حیدر، حیدر حیدر ای مظلوم فاتح، حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر، حیدر حیدر اول آخر حیدر، حیدر ساقی حیدر حیدر ای مظلوم۔ صد شکر اس رب جلیل کا کہ جو اپنے بندوں پر رحمتیں نچھاور کرتا ہے، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو اپنے قرب کا ذریعہ بنایا۔ بخدا انسان جتنا شکر کرے خدا کی نعمتوں کا وہ کم ہے۔ اگر زندگی گزر جائے خدا کے سجدے میں تو وہ کم ہے۔ خدا اتنا رحیم ہے، اور جب میں اپنے اس سفر کو دیکھتی ہوں، معرفتوں کے سفر کو، تو میں سوچتی ہوں کہ خدا تو نے اپنی اس بندی کے اوپر کتنا رحم کیا، کتنا کرم کیا کہ جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ خواب پورا ہو گیا، اور آج میں اس گھر میں بیٹھی ہوں کہ جس گھر میں ایک امام بارگاہ ہے، اور اس امام بارگاہ کے ساتھ ایک عزاخانہ ہے۔ بخدا یہ جو احساسات ہیں، یہ جو احساس ہے اس خواب کی تعبیر کا، ان کو میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، اور شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کر سکوں، اور جو میں
بہت بچپن سے سوچتی تھی کہ کس طرح اپنے امام علیہ السلام کی کچھ خدمت کی جا سکے، اور وہی موقع خدا نے فراہم کر دیا۔ اور میں اپنی تمام ہم سفر جو اس سفر میں میرے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے، میرے دوست، میرے احباب، سب کو بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور میرے ساتھ ساتھ میرے اس خواب کی تعبیر میں لگے رہے۔ یقیناً یہ بھی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ خدا ایسے ساتھی دیتا ہے، ایسے دوست دیتا ہے، ایسے لوگ دیتا ہے جو آپ کے سفر میں آپ کے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے سفر کو کبھی روکتا نہیں ہے، اور وہ سفر جو عشق کا سفر ہوتا ہے، خدا کے کام کرنے کا عشق ہے، اپنے وقت کے امام علیہ السلام کی فوج میں شامل ہونے کا ایک جنون ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور ہم یہی کوشش کریں گے کہ ہم فقط اس کو درس و تدریس تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس سے پوری انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ ہم غریبوں کا سہارا بنیں، بیواؤں کا، یتیموں کا آسرا بنیں، اور آپ سب کے تعاون سے، آپ سب کی مدد سے ہم اس بارگاہ کو فقط بارگاہ تک محدود نہیں رکھیں، بلکہ اس کو بہت آگے تک لے کر جائیں، اور اس مقصد کو پورا کریں کہ جس مقصد کو حاصل کر کے امام علیہ السلام کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اور ہم سب امام کے لواء کے نیچے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ہم سب یہ کہہ سکیں